اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھی اخلاق بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسنہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ جن مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس کا سوال کرو، بے شک یہ اوسط الجنتا اور اعلیٰ الجنتا ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود کے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیروں کے لیے سجتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر آپ کے قریب نہیں آتا۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے آپ کا جسم موٹا جاتا ہے۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے اور چند ماہ اس کو ضرور استعمال کریں، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ نہارمو بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سینے کی جلن ہے تو کھانے کے بعد لونگ کھایا کرو۔ خواب میں دانت دیکھنا طویل عمر پانے کی نشانی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پینے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں، دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں، کھیرا کھچڑی اکٹھی مت کھائیں ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ میں نے اپنی دعا کو آخرت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ روزانہ نہارمو کشمش کھانے سے کوئی بیماری آپ کو جلدی نہیں گھیر سکتی۔ کھیرا شوگر کے مرض کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے بھی شوگر کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضروریات کو پورا کر دیجیے۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کھجور کی افادیت کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تازہ پھل کی شکل میں ہو یا خشک یا ڈرائی فروٹ کی شکل میں ہو۔ دونوں ہی شکلوں میں یہ پھل صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ الغرض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ کھجور کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم اور میگنیشیم اور زنک کے ساتھ ساتھ فاسفورس جیسے منرلز پائے جاتے ہیں، جس سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھانے سے تھکاوٹ سے نجات ملتی ہے اور جلد نکھرتی ہے۔ جب مردانہ کمزوری جیسے مسائل سے چھٹکارا حاصل اس سے کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کا وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن زیادہ کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے معدے میں تذبذب ہو سکتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، اس سے خارش رک جائے گی۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو گہری سانس لیا کریں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جایا کریں یا بیٹھ جایا کریں۔ کھجورے ریشے کا ایک پاور ہاؤس ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے اور قبض جیسے مسائل کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ پوٹاشیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ اس سے شریانیں اور دل کی بیماریوں میں رکاوٹ کے خطرات انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔ اگر درست غذا لینے کے باوجود آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے اور جسم کی صحیح نشوونما نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنی خوراک میں دودھ اور کھجور کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اگر خشک میوہ کو اس کی مناسب غذائیت کے ساتھ کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں اور انہیں خشک میوہ جات میں ایک
کھجور بھی ہے جس میں موجود فائبر، زنک، میگنیشیم اور آئرن جیسے بہت سے غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کھجور اور دودھ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کا روزانہ استعمال آپ کی توانائی کو بڑھاتا ہے اور آپ کئی بیماریوں سے لڑنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بالوں کے گرنے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کس کر نہ باندھیں اور نہ اونچی پونی ٹیل اور چوڑا کریں، کیونکہ اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تکیے کے لیے سلک کا غلاف استعمال کریں، اس سے آپ کے بال نہیں بکھرتے اور نہ ٹوٹتے ہیں۔ بالوں کے زیادہ سٹائل بنانے اور کیمیکل کے استعمال سے بھی آپ کے بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کریں جو آپ کے بالوں کے لیے بہتر ہو۔ کچھ سیرم بھی بالوں کے نشوونما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ بالوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑھ کر اچھی نیند اور پرسکون لائف سٹائل صحت کے لیے ہمیشہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کے تیل کی سمیت دیگر تیل بھی بالوں کی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کدو کے بیجوں کے تیل سے مردوں کے گنجے پن کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل قدرتی طور پر بالوں کو گھنا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ سیاہی والے داغوں پر سوکھنے سے قبل نمک مل دیں، اس کے بعد داغ والی جگہ کو گیلے کپڑے کے ساتھ رگڑیں، پھر نمک سے اس کو صاف کر دیں۔ داغ کے نیچے تولیہ یا خشک کپڑا رکھیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، پھر دوسرے صاف کپڑے سے صاف کر دیں۔ خشک ہونے سے قبل داغ دوسرے کپڑوں پر منتقل ہو جائے گا۔ سیاہی والے داغ پر واشنگ پاؤڈر لگائیں اور پھر کپڑے کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ کپڑے عموماً گرم پانی میں دھونے کی کوشش کریں۔ خشک ہونے سے پہلے چیک کریں کہ داغ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر پھر بھی داغ کا نشان باقی رہے تو صفائی ستھرائی کے مراحل کو دہرائیں۔ آدھی پیالی عرق گلاب میں 1 چمچ شہد ملا کر بالوں میں لگائیں تو نہ صرف جوئیں ختم ہوگی بلکہ بال بھی نرم، ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ عرق گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں، سوکھنے پر چہرہ دھو لیں اور آپ کی رنگت کھل اٹھے گی۔ ملتانی مٹی میں 4 بادام پیس کر مکس کر لیں اور روزانہ رات کو سونے سے قبل 5 منٹ کے لیے آنکھوں کے نیچے لگا کر دھو لیں۔ چند ہی دنوں میں سیاہ حلقے کم ہو جائیں گے۔ سیاہ رنگت گوری کرنے کے لیے ادرک پیس کر تھوڑی سے دودھ میں مکس کر کے ہلکا گرم کریں اور 1 بوتل میں بھر لیں۔ روزانہ رات سونے سے قبل اس امیزے کو چہرے پر لگائیں، ہلکے ہاتھوں سے جذب کریں۔ صبح معیاری فیس واش سے چہرے کو دھو لیں۔ اگر بال بہت زیادہ بے رکھے بے رونق ہو جائیں تو 1 پیالی میں سرسوں کا تیل، ارنڈ کا تیل اور شہد کو ملا لیں اور بالوں میں سے 2 سے 3 گھنٹے لگاتار رہنے دیں بالوں میں۔ اس کے بعد بالوں کو اچھی طرح دھو لیں، بال نرم ملائم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا پکارے گا کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو لوگوں میں سے کچھ کھڑے ہوں گے، انہیں کہا جائے گا تم جنت کی طرف چلے جاؤ، تو فرشتے انہیں ملیں گے اور کہیں گے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف، تو فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو صابر رکھا اور اللہ کی نافرمانی سے اسے صابر رکھا اور دنیا میں آزمائش اور امتحان میں اسے صابر رکھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرشتے انہیں کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔ ابن سلام نے کہا فرشتے انہیں کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم، یعنی دار آخرت جس میں تم ہو یہ کتنا عمدہ ہے، اس میں تم نے وہی کام کیا جو تم اس سے پہلے والے دور میں کرتے رہے ہو۔ جریان، احتلام اور لکوریا کے مرض کے لیے ککر کی کچی پھلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑے ہوں لے کر سائے میں اس کو خشک کر لیں اور ان کا سوپ بنا کر ہم وزن مصری ملا لیں، صبح شام 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں، 1 ماہ کافی ہے۔ عجیب چیز ہے، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے حیرت انگیز فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اچانک سر میں درد ہونے لگے یا سر کا درد نہ جاتا ہو
तो दार चानी को पीसकर माथे पर लेप करें और सर पर रोगन कद्दू की मालिश करें। मगज़ बादाम तिल के तेल में पीसकर पेशानी पर लगाने से सर दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर एड़ियों में दर्द रहता है तो परेशान ना हो, चुकंदर को रोज़ाना खाएं। पाँव के पीछे फटी एड़ियाँ सही हो जाएंगी और पाँव में दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। अगर बाल लंबे और घने करने हैं तो इमली को रात पानी में भिगो दें, सुबह इसके पानी से सर को धो लें। इससे आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। इस अमल को हफ्ते में 3 बार रिपीट करें। अगर आप सोने से पहले अदरक को चबाएं तो इससे आपको कभी फालज का अटैक नहीं होगा। अगर सर में शदीद दर्द का मसला है तो सेब के छिलके पर नमक लगाकर चूसने से आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कड़वे बादाम भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि इससे आँखों की बनाई कम होने लगती है। काला नमक एक चुटकी नहार मुँह खाने से आपको दिल का दौरा नहीं पड़ता। अजवाइन को नींबू के पानी में रगड़कर सफ़ौफ बना लें और यह सफ़ौफ 1 चाय का चम्मच हमरा पानी दिन में 1 बार इस्तेमाल करने से कुव्वते बाह में बेपनाह इजाफा हो जाता है। क्या आप जानते हैं परिंदों में सबसे लंबी उम्र कौवे की है? गंडेरियाँ चूसने से आपकी हिचकी आना बंद हो जाती है। दिमागी अमराज में मुब्तला लोगों को पैरों के तलवे पर और पेशानी पर रोगन बादाम की मालिश करने से हैरत अंगेज़ फ़वाइद हासिल हो सकती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी नज़र में उसके बाप, उसके बेटे और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। अगर जरकान से जान छुड़ाना है तो 3 छटांग पानी में 2 नींबू को आरक निचोड़कर सोते वक्त पी लेने से जरकान में बहुत फ़ायदा होता है। 6 या 7 रोज़ में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आने लगेगा। जिस्म की जर्दी ख़त्म करने के लिए फरगड़ी को मामूली पीस कर कैप्सूल भर लें और रोज़ाना 1 कैप्सूल लस्सी के साथ इस्तेमाल किया करें। आपकी आंखों और जिस्म की जर्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर तरबूज खाने के बाद बदहज़मी हो जाए तो तरबूज खाने के बाद पुदीने के चाय पी लें, बदहज़मी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। छोटी इलायची का सूप सुबह और शाम रोज़ाना पानी के हमरा इस्तेमाल किया जाए तो यह जिगर और मसाने की पथरी को कुछ ही अरसे में बाहर फेंक देता है। खुश अंगूर और किशमिश रात को अर्के गुलाब में भिगोकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह नहार मुँह खाकर अर्के गुलाब पी लीजिए। दिल की कमज़ोरी के लिए ये नहायत मुफीद नुस्खा है। स्याह नमक, काली मिर्च, नौशादर तमाम चीज़ें हम वज़न लेकर सूप बनाएं और पानी के इस्तेमाल करें। मैदे के अमराज और गैस के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर नसीर का मसला है तो सूखा धनिया, मगज़, तोख, कद्दू, ज़ीरा, सफ़ेद खशखाश चारों हम वज़न लेकर पीस कर छान लें। सुबह शाम 10 ग्राम दूध से भांग लें। चेहरा सफ़ेद खूबसूरत रखने के लिए पानी में बेरी के पत्ते उबालकर इस पानी से अपने चेहरे को धो लें। ऊँट की गर्दन वाला गोश्त खाने से जोड़ों और पट्ठों के दर्द को आराम मिलता है। मैदे की कमज़ोरी के बायस भूख कम हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब लेकर इसका रस निकाल लें और इसमें स्याह मिर्च, ज़ीरा और नमक मिलाकर पिएँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लहसुन का छिलका उतार कर दांतों के सुराखों में भर देने से दांत का दर्द और कीड़ा ख़त्म हो जाता है। 1 हल्दी, दूसरा मलट्ठी और तीसरा सौंफ हम वज़न पीस कर सुबह शाम महवारी आने से हफ्ता पहले इस्तेमाल करें। दर्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। फोड़ों और दानों वगैरह से छुटकारा हासिल करने के लिए फालसे के पत्ते बारीक पीस कर दानों पर लगा लें। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको अफाका मिल जाएगा। 2 मुंह वाले बालों के लिए आधा दही का कप लेना है आपने, सरसों का तेल 2 खाने के चम्मच, इन सब को मिक्स करके बालों पर मुकम्मल लगाकर 2 घंटे के बाद बालों को धो लें। सरसों का तेल, कद्दू का तेल, खशखाश का तेल हम वज़न लेकर मिक्स करें और बालों में रोज़ाना इसको जेंटली मसाज करें। गर्मी के असरात से आप महफूज रह सकेंगे। अगर रिज़्क में बरकत चाहते हैं तो रोटी खाने से कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। सुबह देर तक सोने से मुकम्मल परहेज़ करें और सुबह की नमाज के बाद सोने से भी मुकम्मल परहेज़ करें। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। दूध में शहद शामिल करके पीने से आपकी हड्डियां और जिस्म आपका मजबूत तर हो जाता है। हरी मिर्च खाने में ज़रूर खाया करें।
سانس کی تکلیف میں بیماری سے بچائے گی اور بدن میں خون جمنے نہیں دے گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے، اگر وہ سوجے کی حلوے کے اندر چاروں گوند اور دیسی گھی ڈال کر کھا لے تو یقین جانیے ارنسیر کا مسئلہ ہے تو سوکھا دھنیا، مغز، تخم، کدو، زیرہ، سفید خشخاش چاروں ہم وزن لے کر پیس کر چھان لیں۔ صبح شام 10 گرام دودھ سے پھانگ لیں۔ چہرہ سفید خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو آرام ملتا ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پئیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانتوں کے سوراخوں میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہلدی، دوسرا ملٹھی اور تیسرا سونف ہم وزن پیس کر صبح شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ پھوڑوں اور دانوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فالسے کے پتے باریک پیس کر دانوں پر لگا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو افاقہ مل جائے گا۔ 2 منہ والے بالوں کے لیے آدھا دہی کا کپ لینا ہے آپ نے، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ، ان سب کو مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا کر 2 گھنٹے کے بعد بالوں کو دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ اس کو